ایک مسئلہ یاد رکھیں، باپ یا دادا یا پردادا کافر ہو، بیٹا یا پوتا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اس باپ یا دادا جو کافر ہے اس کا نام لے کے فخر نہیں کر سکتے کہ میں فلاں کافر کا بیٹا ہوں، کیونکہ جو مومن ہے نا اس کے سینے میں ایمان، وہ کافر کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اس ایمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو کیا ضرورت ہے کہ دادا یا پردادا یا اوپر لڑی میں ساتویں پوشت میں کوئی کافر ہو تو اس کا ذکر کر کے کہ میں فلاں کافر کی اولاد میں سے ہوں۔ مومن کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، تیرا جو ایمان ہے وہ ایمان ہی بڑی شان والا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو عام مسئلہ بتایا ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے اب ذرا سیرت پڑھیں۔ غزوہ حنین میرے آقا خود جنگ میں شامل ہیں، کافروں کے سامنے حضور خطاب فرما رہے ہیں تو تعارف کرواتے حضور نے اپنی جو شانیں بیان کی ان میں سے ایک ذکر یہ بھی کیا ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اگر حضرت عبد المطلب ایمان والے نہ ہوتے حضور اپنا خاندانی تعارف کرواتے ہوئے ان کا نام کبھی نہ لیا۔ جب حضور ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے حضرت عبد المطلب ایمان والے، حضرت عبد المطلب شان والے۔ وظیفہ سمجھتے ہوئے ایک دفعہ پڑھ لیں، چونکہ علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ آج کے اس درس ضیاء قرآن کا فائدہ اگر نزا کے وقت مل جائے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے تو پھر اس درس میں شامل ہونے کا سودا کتنا نفع کا سودا ہے۔ حوالہ میں نے دیا ہے تفسیر روح المعانی، علامہ محمود آلوسی نے یہ لکھا ہے جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ وظیفہ سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، میں کہوں گا حضور کے والدین آپ نے کہنا ہے مومن ہیں یا ایمان والے ہیں؟ حضور کے والدین حضور کے والدین ایمان والے ہیں۔ جہاں میں نے ایک آیت ایک حدیث پڑھی وہاں ایک عقلی دلیل بھی دے رہا ہوں۔ ایک بزرگ حضور کے والدین کا ایمان بڑی کثرت سے بیان کرتے تھے، ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، ان کا بابا جی میں نہیں مانتا کہ حضور کے والدین مومن ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا مولانا اس موضوع پر زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا، کہیں تمہارے لفظوں سے حضور کا دل نہ دکھے۔ کن کے والدین ہیں جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہ حضور کے والدین۔ مولوی صاحب کو بات نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا بابا جی کوئی دلیل دیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا تم میرے مہمان ہو، بیٹھو، پہلے کچھ کھاؤ پیو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ مولوی صاحب کو بیٹھک میں بٹھا کے خود بزرگ اندر کے ٹرے میں انگور رکھ کے لائے، انگور ٹیبل پہ رکھے، مولانا کھاؤ۔ انگور بڑے میٹھے تھے۔ انگور کھاتے ہوئے مولوی صاحب کو جب لطف آیا، انہوں نے کہا بابا جی اتنے میٹھے انگور کہاں سے خریدے ہیں؟ میں تو بازار گیا تھا، مجھے کسی دکان سے میٹھے انگور نہیں ملے، آپ نے کس دکان سے خریدے؟ بزرگوں نے فرمایا میں نے کسی دکان سے نہیں خریدے، میرے گھر سین میں کیکر کا درخت لگا ہوا ہے، اس پر بڑے میٹھے انگور لگے۔ بعض لوگ تو سمجھ کے ہوں گے بات کی طرف جا رہے ہیں، بعض کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے۔ کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں؟ جب بزرگوں نے کہا نا میرے گھر سین میں کیکر کے درخت پر انگور لگتے ہیں تو مولوی صاحب اپنی جگہ سے اچھلے، ان کا بابا جی میں نہیں مانتا کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا جو رب کیکر کے درخت پہ انگور نہیں لگاتا وہ کافرہ ماں کے پیٹ سے اپنے نبی بھی نہیں پیدا کرتا۔ وہ پہلے ماں کو شان عطا کرتا ہے پھر اس کی گود میں اپنے نبی بھیجتا ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس اور کہا ہے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں بلند رتبوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا،
اللہ نے تمہیں چن لیا، اب ذرا فیصلہ کریں۔ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے وہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جو فخر عیسیٰ کی والدہ ہے، عیسیٰ تو ہوکا دینے آئے ہیں حضور کا، تو جن کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ کی شان کیا ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ان کے ایمان پر بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ تو پہلے ہی